اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔ آج نہیں کہہ رہے اہل فلسطین کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرنے والا بھیج دے، نہیں کہہ رہے وہ معصوم بچے کہ کوئی طارق بن زیاد اٹھے، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے، کیوں نہیں کوئی پیدا ہو رہا ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 تا 123 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے آ جانے پر بھی ان کی خواہش پر چلو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کو کسی قسم کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد مل سکے۔ بنی اسرائیل کی کئی خیانتوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو اپنے قریب لانے کے لیے بعض دفعہ اہل کتاب کی دل لگی کے لیے اور ان کا میلان دین کی طرف کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں میں اہل کتاب کی موافقت کی ہے۔ 16 سے 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ بیت المقدس جو آج اسرائیلیوں اور یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ بیت المقدس جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے نبی علیہ السلام سے پہلے، اس پر آج یہودی قابض ہو چکے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں
اتنی جرت نہیں ہے خصوصاً حکمرانوں میں کہ وہ جا کر قبلہ اول سابقہ انبیاء علیہ السلام کے قبلے کو آزاد کروا سکیں۔ میرے خیال میں ہمارے اسلامی ممالک نے یہ بہت سے جو انہوں نے میزائل بنائے ہیں صرف سالگرہ منانے کے لیے کہ سال ہر سال ان کی سالگرہ منائی جائے گی اور ان کی نمائش کی جائے گی ہر سال کے بعد، پھر تجربے کیے جائیں گے اور تجربوں کی بنیاد پر عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا۔ آج وقت نہیں کہ اس قبلے کو آزاد کیا جائے، آج وقت نہیں کہ مظلوم مسلمانوں کی پکار کا جواب دیا جائے۔ بعض دفعہ ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی ویڈیوز پکار کر، چیخ کر، بلک کر وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے کوئی آئے، ہماری مدد کے لیے کوئی آئے، اور کوئی وہاں پہ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کون مدد کرے گا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تو اس بات کا ذکر کیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں جو کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔ آج نہیں کہہ رہے اہل فلسطین کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرنے والا بھیج دے، نہیں کہہ رہے وہ معصوم بچے کہ کوئی طارق بن زیاد اٹھے، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے۔ کیوں نہیں کوئی پیدا ہو رہا ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے؟ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث اور فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقت جب کہ اہل فلسطین پکار رہے ہوں مدد کے لیے اور وہاں پہ اسرائیلی قابض ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد جہاد کب فرض ہوگا؟ فقہاء نے تو 3 علامتیں لکھی ہیں جہاد کے فرض ہونے کے لیے۔ پہلی علامت کہ اگر مسلمانوں کی کسی زمین پر ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی جگہ پر کفار قبضہ کر لے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بالشت، اور انہوں نے پورا بیت المقدس اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، جب مسلمان بہن یا عورت یا ماں اس کو کافر گرفتار کر لے اور وہ مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، ایسے جیسے نماز فرض ہے۔ تیسری شرط، جب امیر المؤمنین امیر المجاہدین اعلان کرے کہ سب نے جہاد کے لیے نکلنا ہے تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ عام طور پر تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے، کوئی ایک جماعت، ایک گروہ، کچھ بندے جہاد کے لیے لگے ہوئے ہیں تو باقی کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر فرض عین اس طرح جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس طرح روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اس طرح جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہماری شومی قسمت کہ اس لفظ جہاد کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ ہمارے علماء قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرتے وقت بھی ڈرتے ہیں، صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، احادیث کا ترجمہ کرتے وقت بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صحیح احادیث کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے قرآن اور احادیث کو تو صحیح بیان کیا جائے۔ پھر بعض دفعہ صحیح مسائل کا جواب بھی نہیں ملتا، بہت سے مسائل چھڑ جاتے ہیں، فلاں بندہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر افغانستان گیا، کشمیر گیا، اس کا جہاد قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بالغ بچہ اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بالغ اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا؟
جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ دے دے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہو۔ جب ایک چیز فرض ہو چکی ہے اور فرض عین ہو چکی ہے تو پھر وہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں رہتی، وہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور پھر یہ فرض کہاں کہاں تک ہوتا ہے؟ جہاں پہ کفار نے قبضہ کر لیا ہو وہاں پہ اس جگہ کے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ دشمن کو بھگانے کی طاقت رکھتے ہوں اور ان کی تعداد زیادہ ہو، باقی لوگوں کی ضرورت نہ ہو تو ٹھیک، ورنہ قریب والے ملک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ جائیں، وہ نہ بھگا سکے تو قریب والے، پھر قریب والے، ہوتا 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 پوری زمین پر، پوری دنیا پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، پوری دنیا پر جہاد فرض۔ فقہاء نے تو اس شرط کے ساتھ یہ بھی تفصیل لکھی ہے پھر عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ کہاں بیٹا اپنے والد کی اجازت کے بغیر، عورت بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اہل کتاب کی موافقت کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی اتباع شروع کر دو، یعنی ان کے دین پر چلنا شروع کر دو گے تو یہ راضی ہوں گے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام پر چلتے رہو گے تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، اور ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جس بندے کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ ہدایت بے طلبے بندے کو نہیں ملتی، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، اس بندے کو نہیں ملتی ہدایت۔ جس میں طلب ہوگی ہدایت اسے ہی ملے گی۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو حق کے متلاشی تھے، ان کو ہدایت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے علماء کے چوٹی میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات پر ایمان لانے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پر ایمان لانے والے عیسائی، ان کو اہل کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ بھی کہا جاتا ہے، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں تو ان کا دین درست تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، تورات اور انجیل پر ایمان لانا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف شروع کر دی۔ تحریف کا معنی مسائل کو بدلنا شروع کر دیا، اور بدلتے بدلتے اپنے کتابوں کا نقشہ بگاڑ ڈالا۔ اس وقت کے موجودہ دور کے عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری انجیل میں 3000 تبدیلیاں آ چکی ہیں، 3000 تبدیلیاں، جبکہ قرآن کریم کے اندر ایک زبر زیر کی تبدیلی بھی ابھی تک نہیں آئی، 1450 سال گزرنے کے باوجود۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر وہی آ جانے کے بعد بھی تم ان کی اتباع کرو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نبی کو مخاطب کر کے، اگر خدا نخواستہ تم نے بھی شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ ان کی اتباع نہیں کرنی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ سارے تو ایک جیسے نہیں تھے، جیسے ہماری مثال ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ حق کے متلاشی بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتلونہ حق تلاوتی، جو ان کو کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حق تلاوتی کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تفسیر عزیزی کے اندر اور در منصور کے اندر روایت کی گئی ہے کہ جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے اس نے تلاوت کا حق ادا کیا۔ اور اسی طرح مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، احکام پر پورا عمل کرنا یہ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پورا احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو انکار کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا اے بنی اسرائیل اس کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ بنی اسرائیل کو کون سی فضیلت ملی ہے؟ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 4000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کسی نفس کے بدلے میں کوئی دوسرا نفس کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس دن سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ کسی طرح کی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب دنیا میں انسان جرم کرتا ہے تو مجرم کو چھڑانے کے لیے یا کوئی بندہ ضمانت کرتا ہے، نمبر 2 رقم دے کر، رشوت دے کر اس بندے کو چھڑایا جاتا ہے، مالی معاوضہ دے کر، نمبر 3 کوئی بندہ سفارش کرتا ہے، سفارش کر کے اس کو چھڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا رد کیا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، نمبر 2 ولا يقبل منها عدل، کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مالی معاوضہ بھی، ولا تنفعها شفاعہ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور ان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ اہل کفار کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سفارش رکھی ہے۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا، قاری سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے یہ بھی سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔